السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ بقرہ عید کے چلتے ہوئے کچھ مسائل پیش خدمت ہے، چونکہ قربانی کے ایام آنے والے ہیں اور اس میں بہت ساری باتوں کی ضرورت پڑے گی، تو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کچھ باتیں آپ لوگ کے حوالے کرنے کی۔ قربانی کس پر واجب ہے وہ بات تو چلی گزر چکی، وہ بات ہم پہلے والے ویڈیو بیان کر چکے ہیں، آج بیان کریں گے انشاءاللہ کہ قربانی کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے۔ یاد کریں کہ یہ ہمارے پاس بہت ہی اہم کتاب ہے جس کا نام ہے مختصر القدوری، بہت ہی پرانی کتاب ہے۔ اس کے حوالے سے ہم کچھ باتیں آپ لوگ کے حوالے کر رہے ہیں، کچھ خدمت کر رہے ہیں۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع فجر کے بعد سے 12ویں کے غروب آفتاب تک، یعنی سورج ڈوبنے تک ہے۔ یعنی 10ویں تاریخ سے جیسے فجر کا وقت لگے اس وقت سے شروع ہو کر کے 12 تاریخ کو جب سورج ڈوبنے کے وقت تک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ مسائل ہیں دیہات اور شہر کو لے کر کے۔ دیہات میں چونکہ عید کی نماز اصلاً ہے نہیں، اگرچہ پڑھی جا رہی، لہذا دیہات میں اگر کوئی فجر کے وقت لگنے کے بعد ذبح کرنا شروع کر دے تو اس کی قربانی بالکل درست اور صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی شہر والا، کیونکہ شہر میں قربانی درست ہے، شہر میں عید کی نماز ہے، اس لیے بغیر عید کی نماز ہوئے وہاں قربانی کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی قربانی کر دیتا ہے تو اس کو دوبارہ سے قربانی کرنا ہوگا، اگر مالک نصاب ہے تو، اگر وہ غنی ہے، مالدار ہے تو، ٹھیک ہے۔ اور اگر مالدار نہیں تو جو پہلے قربانی کیا وہ بیکار چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ اس نے قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، اس لیے اس کی ذمہ تھا، اب اس کے پاس پیسہ ہی نہیں تو کہاں سے خریدے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی بات کہ کب سے کب تک ہے، 3 دن ہے، یعنی طلوع فجر 10ویں تاریخ کے طلوع فجر سے لے 12ویں تاریخ کے غروب آفتاب تک، یہ پورا وقت ہے قربانی کرنے کا۔ ان ایام میں یعنی 10 تاریخ کے، یعنی 11ویں کے رات کو ہم بھی کر سکتے ہیں اور 12ویں والی رات کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن 12 تاریخ کے رات یعنی 13ویں والی رات میں ہم قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ مغرب تک ہی، لیکن رات میں قربانی کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے، چونکہ اندھیرے میں یہ صحیح ہو نہیں پاتا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں یہ جانیں گے کہ یہ قربانی کن کن جانوروں کو کی جاتی ہے، تو جان لیجئے کہ قربانی صرف اور صرف 3 قسم کے جانوروں کی ہوتی ہے، صرف اور صرف 3 قسم کے جانور، وہ ہے گورو، بکری اور اونٹ۔ اس کو ہم آسان سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی گورو میں ہم گائے بھینس دونوں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بکری میں 3 قسم ہے، بکری، بھیڑ، دمبا۔ تو گائے اور بھینس اور بکری، دمبا، بھیڑا اور اونٹ، تو یہ 6 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اس کے علاوہ ان جانوروں میں ہر ایک کے لیے الگ الگ عمر ہے اور ہر ایک میں الگ الگ حصے ہیں۔ مان کے دیکھیے، اگر گائے، بھیڑ، بکری اور دمبا ہے تو ان کے لیے 1 سال کا ہونا لازم ہے۔ 1 سال سے، اگر بکری ہے 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو قربانی بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دانت نکلنا، یہ دانت نکلنے وغیرہ کا اعتبار نہیں ہے، مین اعتبار ہے سال پورا ہونے کا۔ سال پورا ہو گیا اور دانت نہیں نکلا تو بھی قربانی ہو جائے گی، اور دانت پتہ چلا 6 مہینے میں نکل آیا تو، اور سال پورا نہیں ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اصل ہے سال پورا ہونا۔ لیکن تھوڑا بھیڑ میں تھوڑی آسانی ہے۔ بھیڑ میں کیا ہے کہ اگر 1 سال سے تھوڑا کم ہے لیکن دیکھنے میں 1 سال کا لگ رہا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے گائے اور بیل، گائے اور بھینس، اب چونکہ ہمارے انڈیا میں جس علاقے میں گائے وغیرہ کی پابندی ہے وہاں کے لوگ قربانی نہ کریں، باقی لوگ قربانی کریں۔ اس کے لیے کیا ہے، گائے اور بھینس کے لیے 2 سال ہونا ضروری ہے، یعنی 2 سال سے 1 دن بھی اگر کم رہا
सकते, कुर्बानी जायज़ नहीं है। और रही बात ऊँट की, तो ऊँट के लिए 5 साल होना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो बताया गया है ये सब कम से कम की मकदार बताई गई, इससे ज़्यादा जितना हो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इतना ज़्यादा बूढ़ा ना हो कि जो देखने में बेसूला लगे, क्योंकि जितना ही तगड़ा और तंदुरुस्त जानवर होगा कुर्बानी उतनी अच्छी होगी। अब रही बात है कि किस में कितने हिस्से लिए जा सकते हैं, तो दुम्बा, भेड़ा और बकरी, इन सब में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा ही लग सकता है, यानी एक आदमी की जानिब से ही कुर्बानी हो सकती है एक जानवर में। जबकि गाय, भैंस और ऊँट में एक जानवर में 7 हिस्से तक हो सकते हैं। यानी 7 हिस्सा करना लाजिम नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्सा हम कर सकते हैं। 6 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 1 हिस्सा, एक आदमी की जानिब से भी किया जा सकता है और अच्छा भी है, सबसे औला है माशाल्लाह। हाँ, लेकिन अगर कोई मान करो कोई गरीब आदमी है तो वो 7वां हिस्सा लेना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, ठीक। ये हो गई बातें। तो ये हमारी हुई कि क्या किन किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है और कब जायज़ है, कितने साल ज़रूरत है और कितने दिन तक कुर्बानी हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह कुछ बात अगली वीडियो में बयान करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।